وہ ٹوٹنے نہیں دے گا تمہارے صبر کا دامن، وہ کن کہے گا اور معجزہ ہو جائے گا۔ ہر وہ دل مطمئن ہے جس کا یقین فقط کن ہے، جو تم چاہ کر بھی نہیں پا سکتے، وہ تمہاری دعائیں تم تک لے آتی ہیں۔ اس کے لیے مقدر موڑنا کیا مشکل ہے، جس نے مغرب اور مشرق موڑ کے رکھے ہیں۔ نصیب بدل جاتا ہے ایک سسکتی ہوئی دعا سے، اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام۔ بے بسی سے جو تم اس کے در پر جاتی ہو، وہ ہر ایک سجدے پر کن کہہ بھی سکتا ہے۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کی منزل آپ سے ایک دعا کے فاصلے پر ہو۔ اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو تمہیں دینے کے لیے تیار ہو۔ تم تہجد تک تب آنے لگتے ہو جب کوئی خیر ہونے والی ہوتی ہے۔ بے شک وہ ذات تم سے بہتر لے کر تمہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ جب یقین کی ڈوری اللہ پر چھوڑ دی جائے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ دعاؤں کی معاملات میں دل کا کہا ہی اللہ کا کہا ہوتا ہے۔ دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آ جانا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہاں بیٹھ کر رونا بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ جس رب نے دل بنایا ہے وہ اس دل کی سسکیوں سے بھی خوب واقف ہے۔ جس طرح ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، اسی طرح ہر دعا کے بعد اللہ کا کن ہوتا ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ آزمائش طویل اسی لیے بھی ہے کیونکہ تم درد میں اللہ سے ملتے ہو۔ اللہ تو تم سے ایک پکار کے فاصلے پر ہی ہے، بس ایک دعا اور اس کی معجزے تمہیں سمیٹ لیں گے۔ تہجد وہ وقت معجزہ ہے جہاں تمہاری صدائیں ساتویں عرش سے ٹکراتی ہیں اور اللہ سے کن کہلواتی ہیں، اور ممکن ہے تمہاری نا امید کو ایک پل میں ممکن بنا کر تمہاری قسمت کو پلٹ دے۔ تم تنہا نہیں ہو، اللہ کی محبت تمہارے ساتھ ہے، اسے محسوس تو کرو، وہ ہر پل تمہارے پاس ہے۔ اللہ سے کی گئی ایک بے آواز التجا بھی مقدر بدل دیتی ہے، اور اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔ تم اختتام میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ سنو، ممکن ہے کہ وہ جلد ہی نوازنے والا ہو۔ مت بھولنا کہ تمہارے پیچھے تمہارا خدا ہے جو تمہارا مددگار ہے۔ یقین کی سیڑھی پر چڑھ کر ہی معجزوں کا پتہ ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہی تمہیں ملنے والا ہو۔ جب دل میں خیال ڈالنے والا بھی اللہ ہے تو مقدر لکھنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ جو راستے تمہیں ابھی انجان لگ رہے ہیں، دیکھنا اللہ انہی راستوں سے معجزوں کا سفر شروع کر دے گا۔ کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ دل کا حصہ تو نہیں بنتی۔ اللہ انتظار کے بعد نوازتا ہے، جیسے حضرت یعقوب کو حضرت یوسف۔ جو کہتے ہیں دعائیں سنی نہیں جاتی، ان سے کہہ دو دعا قبول کرنے والا تمہارا اللہ ہے۔ جس کا ملنا دعا سے بھی ممکن نہیں ہوتا، وہ چیز بھی تہجد سے مل جاتی ہے۔ اللہ تمہارے دل میں رہتا ہے، وہ کیسے تمہارے دل کی آواز نہیں سنے گا؟ تہجد میں مانگی گئی دعا بند ہوئے سب دروازے کھول دیتی ہے۔ تہجد میں فرش پر کیا گیا سجدہ انسان کو عرش پر اللہ سے ملوا دیتا ہے۔ یقین رکھو اللہ پر، اور اپنا ہر معاملہ چھوڑ دو اس پر۔ وہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب ہمارے صبر کی آخری حد ٹوٹ جاتی ہے تب اللہ فرماتا ہے کن، وہ تو بس ایک بار کہے گا بس ہو جا اور وہ ہو جائے گا۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ جو تمہارا ہے وہ تمہارا ہی رہے گا، تم سے کوئی لے نہیں سکتا۔ تم صرف صبر کے ساتھ اللہ سے جڑے رہو۔ معجزوں کے دروازے تو ہمیشہ سے کھلے ہوئے ہیں۔ کیا کبھی تہجد پڑھ کے دیکھی ہے؟ تہجد تو خود اپنے آپ میں معجزہ ہے۔ ایک دفعہ تہجد میں اپنے اللہ سے سب کہہ کر تو دیکھو، اور پھر دیکھنا
اور پھر دیکھنا وہ سب بند دروازے کہاں کہاں سے کھولتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ جب سب جانتے ہو پھر دل میں وسوسے کیوں؟ یقین رکھو، یقین رکھو، اپنے در سے خالی نہیں جانے دے گا۔ صبر کرنا مشکل ہے، صبر کرنا مشکل ہے، لیکن کبھی سوچا ہے جب وہ چیز تمہیں اللہ دے گا اس کی خوشی کتنی ہوگی؟ گرتے ہوئے سنبھالتا ہے وہ تمہیں، تو کیا دکھ میں اکیلا چھوڑ دے گا؟ وہی ہے جو ہر پل میں تمہارا ساتھ دیتا ہے جب سب چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمارا اللہ پر یقین ہی ہمارے لیے کن کے سب راستے کھولتا ہے۔ وہ مانگنے کی توفیق بھی تبھی دیتا ہے جب اس نے وہ چیز تمہیں دینی ہو۔ تم جس بھی غرض سے جاؤ اس کے در پر، وہ تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ آیا ہے۔ جس نے نصیب لکھا ہے، جس نے نصیب لکھا ہے، وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے۔ ایک وہی تو ہے جو ہم سے بے لوث محبت کرتا ہے، وہی تو ہے جو ہماری خاموشیوں کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ وہ تو تب بھی ہماری سنتا ہے جب ہم خود کو بھی کچھ کہہ نہیں پاتے، تو پھر کیسی نا امیدی۔ یقین رکھو، یقین رکھو، وہ تمہیں روتا ہوا نہیں چھوڑے گا۔ وہ تو الودود ہے، وہ تو الودود ہے۔ جب ساری محبتیں تمہیں ٹھکرا دیتی ہیں تب وہ تمہیں اپنی محبت کی آغوش میں سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو صبر بھی دیتا ہے، پھر یہ فکر کیسی؟ اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر یقین رکھو، وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بہت جلد تمہیں تمہاری ہر دعا قبول ہوتی نظر آئے گی۔ جتنا سوچو گی اتنی ہی اذیت ہوگی، یا تو خود کو مضبوط کر لو یا خود کو مصروف کر لو۔ اور جب تم پورے دل سے اللہ کی طرف مڑتے ہو، آہستہ آہستہ ایک ایک قدم اٹھاتے ہو، تمہارا اس کی جانب اٹھنے والا ہر قدم تمہارے لیے باعث ثواب بن جاتا ہے، اور اس کی راہ میں ملنے والی ہر نئی کامیابی تمہارا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ تو جب بھی تمہیں ایسا لگے کہ تمہاری کوششیں کسی فائدے کی نہیں ہیں، تو یاد رکھو اللہ کوشش کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ ممکن ناممکن تو ہماری سوچ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے۔ وہ تمہاری چاہت اور تڑپ کو بخوبی جانتا ہے، تبھی تو وہ تمہارے لیے معجزہ کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ پہلے لوگوں کو آزمائش نہیں ملی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ آزمائشوں سے گزرے، حتیٰ کہ انبیاء اکرام بھی آزمائشوں سے گزرے۔ شیطان تو گمراہ کے لیے تیار رہتا ہے، وہ انہیں بھی گمراہ کرنے کے لیے آزماتا ہوگا، مگر وہ نفس پر قابو رہے، وہ نیک تھے، اور تم بھی اسی کے بندے، وہ مایوس نہیں کرے گا۔ وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ تمہاری ایک آواز پر سب عطا کر دیتا ہے، اور تم اس کی کسی پکار پر لبیک نہیں کہتے۔ کبھی اس کے رنگ میں خود کو رنگ کر تو دیکھو، سارے رنگ پھیکے لگنے لگیں گے۔ خود کو اس کے بنا کر تو دیکھو، ساری دنیا تمہیں مطلبی لگنے لگے گی۔ کبھی اس کی سن کر تو دیکھو، تمہیں ساری دنیا کی آوازیں بے معنی سے لگنے لگیں گی۔ اللہ کے یہاں ہر ایک نیکی کا حساب ہے، اللہ کے یہاں ہر ایک نیکی کا حساب ہے۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا اچھا عمل جو تم کرتے ہو، وہ رب اس کے لیے تمہیں ضرور نوازتا ہے، چاہے اس جہاں میں ہو یا اس جہاں میں۔ مگر وہ کسی کے حساب بھی ادھورے نہیں رکھتا۔ جس نے ذرا برابر بھی نیکی خلوص دل سے کی ہوگی، اس کے واسطے انعام ہے۔ اور اچھی نیتوں کو تو وہ رب بہت پسند فرماتا ہے، جو نیک نیتوں پر بھی انعام نیکیوں سے نوازتا ہے۔ تم اپنی نیتوں کو خالص کر لو، وہ رب تمہاری راہوں کو آسان بنا دے گا۔ تم اپنے اعمال کو محض اس رب کی خاطر کر دو، وہ تمہاری منزل آسان کر دے گا۔ تم اپنا اجر اس کے حوالے کر دو، وہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم شکر ادا کرتے نہیں تھکو گے۔ تمہاری ہر دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے، وہ اللہ کے پاس بہت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ تب تمہیں نوازے گا جب صحیح وقت ہوگا، جب اس کی مصلحتوں کے تحت تم نوازے جاؤ گے۔ اور بے شک تمہارے عرش تک کی گئی کوئی صدا بھی خالی نہیں جائے گی، ایک ایک پکار کا جواب وہ رب ضرور دیتا ہے۔ یقین جانو کہ مشکلات محض چند گھڑیوں کی ہے۔ بہت جلد اللہ تمہیں وہ عطا فرمائے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے اور جس کی تمہیں ضرورت ہے، اور بے شک وہ رب ہماری ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہے۔ اور اللہ تمہیں تم سے بھی بہتر طریقے سے جانتا ہے، اسے معلوم ہے تمہاری خواہش اور کیا چیز تمہیں دکھ دیتی ہے۔
وہی تمہارے حق میں بہترین فیصلہ کرنے پر قادر ہے۔ بس تم اپنے معاملات اس رب کے حوالے کر دو اور اپنی طرف سے پوری محنت کرو، اور تمہارے لیے وہ فیصلے کرے گا جو تم خود بھی اپنے لیے نہیں لے سکتے۔ اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ خاتم تقدیر خود تمہارے واسطے فیصلہ فرمائے، اور بے شک اس کے فیصلے تو ہر چیز سے بڑھ کر اور حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ تمہاری کوششیں ناکام ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ پاک کی طاقتیں نہیں۔ مقدر دعاؤں کا پابند ہے، دعائیں مقدر کی پابند نہیں۔ تب بھی مانگو جب قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے۔ صرف اللہ پاک ہی تو ہے جو دکھی دل کی خاموش صدائیں سنتا ہے۔ تو پھر توکل کے ساتھ اس کے سامنے جھولی پھیلائے رکھو، کیونکہ یقین کرنے والوں کے لیے یقین کے معجزے ہیں۔ تمہیں بنانے والا تمہاری ضروریات سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ تمہاری کہانی کا مصنف اللہ پاک ہے، اور اس سے بہترین مصنف اور کون ہو سکتا ہے؟ اور یاد رکھو کہ ایمان والے سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ اس آزمائش کے بعد تم ان دعاؤں کا بھی قبول ہونا دیکھو گے جنہیں تم بھول چکے ہو۔ اندھیرے سے اجالے تک کا سفر کبھی آسان نہیں ہوتا۔ انسان اپنے رب کی جانب پہلی سیڑھی پر جب دھیمی قدم رکھتا ہے تو اس میں مشکلات بھی ہوتی ہیں اور انگنت آزمائش بھی، بار بار ٹوٹ کے بکھرنے کے اعمال سے لے کر روح کو پاک کر دینے تک دل کو مارنا بھی پڑتا ہے اس نور کے حصول کی خاطر جو اللہ کے قرب سے ملتا ہے۔ لیکن وہی تو ہے ایمان والے جو اللہ کی محبت میں سب سے شدید ہیں۔ جس رب نے تمہیں اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق دی ہے، وہی رب تمہاری اس خالی جھولی کو خوشیوں سے بھر دے گا، اور وہ وقت جلد یا دیر ضرور آئے گا جب وہ اپنا کن فرمائے گا۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہے۔ آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے جب ہر تکلیف، غم، دکھ مٹا دی جاتی ہیں۔ مان لو، سر تسلیم خم کر لو کہ مانگی جو دعا جائے تہجد میں اگر قبولیت کے تحفے سنگ اپنے ضرور لاتی ہیں۔